میرے محترم دوستو بزرگو، او اللہ کا قرآن پڑھیں، جنت میں جانے کے لیے 4 شرطیں، 2 کوئی نہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا جنت کے اندر چلا جائے گا، یہ تو اس وقت جائے گا جب اپنے کیے کا بھوگت بھگتے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے والا جنت میں جائے گا، اس پر ایمان رکھنے والا جنت میں جائے گا۔ علماء کرام سے تم نے یوں نہیں سنا بیٹیوں کا کھانے والا، بیوی کا کھانے والا، ماں کو کھلے مارنے والا، باپ کو دھکے دینے والا صرف کلمہ پڑھ کے جنت میں جائے گا، اپنے کیے کا بھوگت بھگتے گا، نماز چھوڑنے والا، روزے چھوڑنے والا، ان حکموں کی خلاف ورزی کرنے والا جب تک اللہ کے عذاب میں غوطہ نہیں لگائے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا حدیث میں یہ نہیں آیا؟ فرمایا آخری جنتی جنت میں اس وقت جب جائے گا تو اس وقت اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئلے کی حالت ہوتی ہے، پھر اللہ اسے دنیا جنت کی نہر میں غوطہ دے کے سجا کے جنت کے اندر بھیجیں گے۔ 4 شرطیں ہیں، 4 شرطیں ایمان کی، ان 4 شرطوں جس کے اندر ہوئی، 4 باتیں ہوئی، وہ جنت میں جائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کے علاوہ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا، ایمان کی پہچان، وعملوا الصالحات، عمل صالح کی پہچان، جو عمل کر رہا ہے اس کا اظہار کردار سے ہونا چاہیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تلقین کرے، ہر بات پہ وہ صبر کر کے دکھائے، یہ اعمال کی پہچان ہے۔ آپ کا میرا کردار کپڑوں میں، ڈیرے میں، اور ماشاءاللہ 100 مچ جائیں، واہ جی واہ، اللہ فرماتے ہیں کوئی حیثیت نہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ مجھے میری کبریائی کی قسم، میرے تیرے جانوروں کے بھاڑے کو نہیں دیکھنا، تیرے دسترخوان کو نہیں دیکھنا، تیرے مکان کو نہیں دیکھنا، اللہ اکبر، ولا یوم لا ينفع مال ولا بنون، میں نے تیرے مال کو نہیں دیکھنا، چور گبرو جوان وہ باڈی بلڈر میں نہیں، انہیں کوئی نہیں دیکھنا۔ اللہ کیا دیکھے گا؟ آنکھ کا نہیں، دماغ نہیں، ماتھا نہیں، گال نہیں، اللہ لبوں کی بیوٹی دیکھے گا نہیں، ہاتھ پیر، اللہ کیا دیکھے گا؟ بنائے تو نے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو تیرے سینے میں دھک دھک دل کر رہا ہے، میں تو یہ دیکھوں گا اس دل کو کس کے پاس بیچ کے آیا ہے، میری محبتیں بھر کے لے کے آیا ہے، اے دیکھنا میں نے۔ آج آپ کا میرا جھگڑا اللہ سے ہوا پڑا ہے، میرے عزیزوں، وہ اور سے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ راضی ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بدگمانی ہو، اللہ سب سے راضی ہو۔ یا اللہ بتا کیوں راضی نہیں ہو رہے؟ فرمایا بندے بتا، تو نے میرے سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ اللہ کیا تھا، کیا تو نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا وعدہ؟ کچھ دیا تھا، کچھ لیا تھا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان میں نے دی تھی، مال میں نے دیا تھا، وجود میں نے دیا تھا، سارے کا سارا تو میرے ہاتھ پہ سودا کر کے آیا، اللہ تیرا، میں نے کہا جنت تیری۔ پھر بتا بندے تو نے میرا دیا وہ خون کسی کو کیوں دیا؟ گردہ کسی کو دے دیا، میں نے منع نہیں کیا، جگر کسی کو دے دیا، میں نے منع نہیں کیا، گردہ کسی کو دے دیا، جسم کا حصہ کسی کو دے دیا، منع نہ کیا۔ میں دیکھ کر میں کوئی نہیں، چلنا دے، کوئی نہیں، میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، لیکن تیرے میرے بندے، تیرے میرے درمیان جب جھگڑا ہوا تو کس بات پہ ہوا؟ اس 3 فٹ کی 3 انگل کی پیشانی پہ ہوا۔ میں نے کہا سب کچھ دے دینا لیکن یہ پیشانی کسی کو نہ دینا، جب بھی دینا مجھے دینا، میرے آگے ٹیکنا۔ اے میرا بندہ، تو نے کسری کوئی نہیں چھوڑی۔ میں نے کہا چل صبح کا بولا شام کو آ جائے گا، تو 2 قدم اور چلا گیا، کبھی کھڑی پر، کبھی پڑی پر، کبھی زندہ پر، کبھی مردہ پر، کبھی اٹھی پر، کبھی بیٹھی پر، کبھی لکڑی پر، کبھی لوہے پر۔ اے میرا بندہ، میں نے تیرے سے کیا مانگا؟ میں چاہتا، قرآن میں کہتا روزانہ ایک بیٹا مجھے دیا کر، میں تجھے بیٹے دیتا رہتا، پھر میں دیکھتا بیٹے پہ چھری کیسے پھیرتا، میں کہتا بیوی مجھے دے دے، بچہ مجھے دے دے۔ اے بندے جو تو دے سکتا ہی نہیں، وہ میں نے تیرے سے مانگی ہی نہیں۔ یہ تو غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، جس کے ہاتھ پیر نہیں وہ بھی دے سکتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بھی دے سکتا ہے۔ اے میرے بندے، جب تیرا حق تیرا بھائی کھا جائے، عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، اللہ اکبر، اپنے بھائی کو، بیوی کو، باپ کو بھی عدالت کے اندر لے کے آتا ہے۔ یاد رکھ، ایک دنیا کی عدالت ہے،
دے کے جان چھڑ جائے گی، ایک میری عدالت ہے، جب تک جواب نہیں دے گا تیری جان کوئی نہیں چھوڑے گی۔ اگر تیرا حق کوئی کھا جائے اسے عدالت میں کھڑا کرے گا، اگر میرا کوئی حق کھائے گا تو میں اپنی عدالت کے اندر اسے کھڑا کروں گا۔ وہ کہتا یار لینا دینا تو اگلی گل ہے، پہلے اس سے پوچھ اس نے میرا حق کسی کو کیوں دیا، پھر میں بھی تجھے سارے انسانوں کے سامنے کھڑا کر کے کہوں گا اس سے پوچھو حق میرا تھا، روٹی تیرا حق تھا میں نے انکار کیا، پانی تیرا حق تھا میں نے کبھی منع کیا، پینا کتنے گلاس تو نے پیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ جل شانہ سب سے پہلا سوال کریں گے اے میرے بندے میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا تھا، بتا میرا پانی پی کر کتنا میرا شکر ادا کر کے آیا ہے، پہلا سوال ہوگا یہ۔ اللہ میرے محترم دوستوں بزرگوں زندگی اتنی سی ہے، باقی گزر گئی، اللہ اکبر۔ موت نے گھسیٹ لیا، دانت توڑ کر موت نے گھسیٹ لیا، داڑھیں نکلے گی، موت نے اپنی طرف قریب کر لیا، اکھا تو نظر نہیں آندا، موت کے قریب قبرستان کے قریب ہوتا جا رہا ہے، لاٹھی لے کے چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ سنت حبیب کتاب ہے، مولانا راشد صاحب ان حضرات یہ بڑے تکڑے لوگ ہیں، ان سے وعدے لو ہر ایک کو سنت حبیب کتاب منگوا کے دو، تقریباً 250 روپے کی آتی ہے ہدیہ۔ آمنہ کلال کی ساری زندگی اس کے اندر بھری پڑی ہے، حضور کو کیا پسند تھا، حضور کا بستر کیسا تھا، آپ کھاتے کیا تھے، آپ کا پینا کیسا تھا، آپ کو کپڑوں کا رنگ پسند کیسا تھا، آپ کا بستر مبارک کیسا تھا۔ یہ لاٹھی جسے عبد الحنان لے کے چلتا ہے، مجھے لے کے چلنے والے دو ہیں پتہ ہے، جب سے میں نے پڑھا اس سے پہلے سے الحمدللہ لاٹھی سنت سمجھ کے لے رہا ہوں، سنت حبیب میں لکھا ہوا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لاٹھی میری سنت سمجھ کے پکڑے گا اور سنت سمجھ کے چلے گا، اس لاٹھی سنت کی برکت سے اللہ ہر قدم پر 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو آج ہم جدید دور کے اندر آ گئے، پہلے بزرگوں بابا جی ہمارے پاس 6 سنتیں تھی، ٹوپی ہمارے سر پہ ہوا کرتی تھی، سر ڈھانکنا نبی کی سنت، پگڑی باندھنا نبی کی سنت، کرتا ہمارے بڑوں کے پاس ہوتا تھا، کرتا پہننا نبی کی سنت، تہمد ہمارے بڑے پہنا کرتے تھے، تہمد باندھنا نبی کی سنت، چمڑے کے خصے پہنا کرتے تھے، چمڑے کا جوتا پہننا میری نبی کی سنت ہے، ہاتھ میں لاٹھی لے کے چلا کرتے تھے، ہاتھ میں لاٹھی لینا میرے نبی کی سنت ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے کسی کے دل میں خیال آتا یا نہ آتا، ٹوپی پگڑی کرتا پاجامہ کرتا تہمد اور ہاتھ میں لاٹھی چمڑے کا جوتا لیتا تھا، جب یہ گھر سے پہن کے نکلتا تھا اس کے کھاتے میں 600 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا تھا۔ کوئی دیسی گھی کھاتا ہے، کوئی ولایتی کھاتا ہے، کوئی آئل استعمال کرتا ہے، فرمایا کبھی سنت سمجھ کر زیتون بھی استعمال کر لیا کرو، زیتون کا تیل انگلیوں پر یوں کر کے لگا کے یہاں لگا لو، فرمایا زیتون کا تیل یوں کر کے تھوڑا سا لگا لو، اس کی برکت سے 40 دن تک شیطان انسان کے قریب ہی نہیں آتا ہے۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بس آج میرے عزیزو 2 باتیں رکھ کر کے جاؤں گا، ساڈے پنڈا دا مال کھلا ہوندا ہے ایویں نا جی، چاہ پیتی او دے گھر وڑ گئے جی، اپنے ہی نے ماشاءاللہ اے تے انہاں دے ہوندا دی دادی وی آ جا میرا پوت انہاں جیسی انہاں جا ایدی ٹٹیاں میں توتیاں انہاں جیسی انہاں جا، ہن تے انہاں جا نہیں رہا نہ، تیرے گھر میں اس وقت غیرت جوان نہیں تھی، اب تیرے گھر میں غیرت جوان ہو گئی، اب یہ انہاں جا نہیں انہاں جا ہو گئے انہاں جا۔ مولانا پہلے ہمارا دور تھا ہم لکن میٹی کھیلا کرتے تھے جی، 15 سال کی بچیاں پتہ ہی کو نہیں لگتا تھا، لیکن میرے عزیز اب تو اللہ اکبر، دادے کی آنکھ کی غیرت اجڑتی جا رہی ہے، باپ بیٹے کی آنکھ کی غیرت اجڑتی جا رہی ہے۔ 2 قرآن کے مسئلے بتا کے جاؤں گا، باقی میرے عزیزو پتہ نہیں دوبارہ آنا ہو یا نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ سامنے بیڑا مولانا راشد صاحب لوگ آجو لانگا آتی ہی نہیں، جب تک باہر کھڑے ہو کے دروازہ نہ بجا دو، اندر سے آواز نہ ہے کہ اندر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، شورے کو بہو کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں، بیٹے کو ماں کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں، بھائی کو بہن کے کمرے میں لا تدخلوا بیوتا، پاویں اپنا گھر ہوئے تاہے چاچے کا پڑوسی کا گھر ہو۔ پہلے لوگ کتنے میٹھے ہوا کرتے تھے، جب گھر میں داخل ہوا کرتے تھے تو لاٹھی بوئے پہ مارا کرتے تھے، تیو کتھے ہو، اللہ اکبر، وہ کتھے ہو، اللہ اکبر، گھر کے اندر ہوتے ہو کتھے میں، جب
جب لاٹھی لگتی تھی تو پتہ لگ جاتا تھا غیرت والا باپ غیرت والے گھر کے اندر آ رہا ہے. جب لاٹھی لگتی تھی تو بچیاں سر پہ دوپٹہ لے لیا کرتی تھی, نویں کمرے میں بڑھ جایا کرتی تھی, بھاگا کرتی تھی, اللہ اکبر, سورا آ گیا, دادا آ گیا, جی ابا جی, جی ابا جی. اس وقت خدا کی قسم آنکھ میں نہیں اٹھتی تھی, آنکھ نیچے, سر کے بال بھی چھپے ہوتے تھے, یہ لکڑی اظہار کرتی تھی. اور بچیوں اپنے حیا والے اعضاء کو چھپاؤ, غیرت والا باپ آ رہا ہے. اگر غیرت والے باپ کی تمہارے حیا والے اعضاء پہ نظر پڑ گئی تو تمہاری غیرت بھی اجڑ جائے گی, تمہارے پگڑی والے باپ کی غیرت کا بھی جنازہ نکل جائے گا. ثلاثۃ علی عورات لکم, ثلاثۃ علی عورات لکم, ثلاثۃ علی عورات لکم. او سویرے جا صبح جا, کھلے کھاؤ تے ننگے نہ ہو, لیکن خبردار 3 وقتوں میں کسی کے گھر نہیں جانا. من بعد صلاة العشاء من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. بابے نو سندا ہی کوئی نہیں, اور پتہ مولوی تبلے بجا رہا ہے. اللہ اکبر, بابا جی تسی کیڑی جان جانا کہ ولیمہ کھانا جاؤ, کھاؤ پھر آ کے نماز پڑھ لینا. خدا کی قسم قرآن کی بات ہو رہی ہو, اللہ کا حکم بیان کر رہا ہو. میرے عزیزو, جب بندہ اپنے آپ کو بیزار کرے, سمجھو دل کے اندر خون تو موجود ہے لیکن ایمان ختم ہو گیا. آپ میرے لیے دعا کرو, میں آپ کے لیے دعا کروں, بابا جی غصے ہی نہ ہو جائے. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. دل تو چاہ رہا تھا 10 منٹ آپ سے اور گفتگو کروں, لیکن میرے عزیزو کیا ہمیں جلدی ہے. اللہ کی قسم قبر میں جانے کی بھی جلدی پڑی ہوئی ہے. ڈرو ڈرو ڈرو, ایسے اوقات جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو, ایسے اوقات میں اپنے آپ کے لیے وقت نکالا کرو. یہ اوقات قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے. اب خود بھی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو, میں بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. پتہ باہر نکل گیا, یوں ہی ہلنے لگا. اللہ اکبر, پتہ یوں ہی ہل رہا تھا, تیرا خون بڑھ رہا تھا, تیرا دل بڑھ رہا تھا. واہ 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 واہ, اور کیڑی کھاد پائی ہو, انہیں کبھی اس کے منہ سے ہی نہیں لکھنا یہ اللہ کا کرم ہے, ڈی پی پا فلانی پا. اللہ فرماتے او ظالمہ, او ظالمہ, تجھے کس نے اب بھی یقین نہیں آیا, اس مٹی میں سفید دانہ ڈالا, ہرا کس نے کر دیا, اب بھی تو کھاد پہ یقین کر رہا ہے, اب بھی تجھے کیوں یقین نہیں آتا. یہ سارا پروسیس تیرا اللہ نے کیا ہے, میں نے کیا, تو نے نہیں کیا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. اب بھی کہتے میں نے کیا. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اب بھی کہتا میں نے کیا. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اب بھی تجھے شرم نہیں آتی, جس کھوپڑی میں دماغ کی رگیں میں نے بنائی, ان سے کیوں سوچ کے نہیں کہہ رہا یہ کھاد اور میرے ہاتھ نے نہیں کیا, سارے کا سارا اللہ نے کیا ہے. 4 دن کے بعد اتنا پتہ نکل گیا. دور سے دیکھ کے کہتا بھی دانہ نہیں آیا. جب تو نے پتے کے ساتھ پتہ جڑا دیکھا, تو نے ساری بنی کو, سارے کھیت کو زرخیز دیکھا. دور سے کہہ رہے 75 من ہوئے دی, 75 من ہوئے دی ہیں. فرمایا میں ہوں, اگر رات کو میں یوں کر کے اشارہ کر دوں, ایک دانہ مجھے نکال کے دکھا, مجھے خدا نہ کہنا, خبردار. میں نے یوں کر کے اشارہ کرنا ہے, یہ زمین الٹی ہو جائے گی کہ او کورا بوتا پہ گیا, تپا کوئی نہیں لگیاں, دانا چھوٹا ہو گیا. مانتا ہی نہیں ہے, کہاں سے پڑھ گیا ہے پگلے. دانا ایک پھینکا تھا, 700 دانے, سبحان اللہ. اتنی میرے عزیزوں پراندے میں موتی گرے نہیں بنتی. اللہ نے جتنا ایک دانے کو چھپا کے رکھا. کوئی مٹی لگتی ہے, اللہ اکبر, مٹی سے نکلا ہوا دانا مٹی سے پاک ہے. فرمایا میرے بندے کے منہ میں جانا ہے, غذا بننی ہے, پیٹ اس کا بھرے گا, کلیجہ اس کا ٹھہرے گا, شکر میرا کرے گا, برکتیں میں بڑھاتا رہوں گا. بجائی کا وقت آیا تو مولانا غلام مصطفیٰ صاحب, مولانا راشد صاحب پھوک کا سلوات چپڑے جے, کیا کرے گا, کھیتوں میں جا کے ڈالوں گا. اور جب کٹائی کا وقت آیا تو ڈن ڈنا ڈن ڈن ڈنا ڈن ہو رہی ہے. شرم نہیں آتی.
جب تھی کوئی نہیں تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے پھونک مار رہے تھے، جب بن گئے اللہ اکبر تو پھر وہ گانے کہ خدا کا عرش بھی کانپ رہا ہے، اللہ کہندے لگتا ہے اسے مزہ چکھانا پڑے گا، اللہ اکبر، وہ کتنے گئے پیر تل کیا چونا ٹوٹ گیا، اللہ کہ اب دکھا ڈنڈنا ڈن نے کیا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، اٹھ خبردار میری طرف گھور کے نہ دیکھنا، تیرا گھورا میں برداشت کروں گا، جب میں گھوروں گا تیرے سے برداشت نہیں ہوگا، تو مجھے گھورے گا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جب میں نے تجھے گھور کے دیکھ لیا سامنے پانی کا گلاس پڑا ہوگا نہیں اٹھا سکتا ہے۔ خبردار خبردار میری مرضی کے مطابق چلنا، مجھے اپنے تابع نہ کرنا، میرے تابع رہنا۔ پوری محکمہ موسمیات نے زور لگا لیے، انہوں نے کہا 11 12 13 دن ایسی ہوا چلے گی، اللہ نے کہا بادل تیرا مت میرا، زمین میری کہ تیری، حکم میرا کہ تیرا، تو نے کہا دھوپ نہیں نکلے گی، میں نے تیرے بات کو غلط کر کے دھوپ نکال کے دکھا دی، کون کرتا ہے قبضہ میرا ہے، تیرا کوئی نہیں بنایا میں نے۔ یاد رکھنا میرے پیارو، اپنے سارے کھوکھلے نظام کو اللہ کے سپرد کر دو، اور کو جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا، اللہ کسی بندے کے لیے غلط کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جسے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرے اسے کیسے نقصان پہنچائے گا، یہ تو خود ہی ایسے ہیلے حجت استعمال کرتا ہے، یہ خود ہی ایسی اٹکیلیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیزو بابا کی آج تو عیدی نماز ہی پڑھی نہیں گئی، روزے کتنے روزے رکھیے پچھلے دنوں پچھلے سالوں میں میرے عزیزو، وہی بیجائی کا وقت تھا، وہی کٹائی کا وقت تھا، وہی رمضان کا تھا، اللہ معاف کرے گا۔ بابا جی تجھے آج نظر کوئی نہیں آئے، کھیتاں تے کٹائی ہو رہی سی نا 20 دن، اللہ کس نے یار، اللہ اکبر، 20 دن کے روزوں کا حساب کون دے گا؟ تراویح میں قرآن سنائی کوئی نہیں، دکان تے کل کی کریے جی نماز، بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تسی ساڈے لیے دعا فرماؤ، نماز پڑھی کوئی نہیں جاندی، دکان تے بھئی ہرجہ ہوندا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور تمہارا کام میں حرج نہیں ہوگا بلکہ تمہارا مسئلہ حل ہوگا، یہ تمہارا پاکستان کا بننے والا وزیر اعظم نہیں کہہ رہا بلکہ زمین آسمان والا خدا کہہ رہا ہے، میری گل بھی تو من